أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے دنیا کی آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا دین نازل فرمایا. پورا دین زندگیوں میں ہوگا، اللہ پاک کا وعدہ ہے. پچھلی قوموں کو بھی اللہ پاک نے اسی بنیاد پر کامیابی دی، اور آج بھی دین والوں ہی کو کامیابی مل رہی ہے، اور قیامت تک اللہ کا یہی فیصلہ ہے. کامیابی کسو کہتے ہیں؟ جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اور اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب سے بڑی کامیابی اللہ راضی ہو جائے. دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق اگر راضی ہو گیا تو ہم سب سے بڑے کامیاب. چاہے ہمارے پاس دنیا کا کوئی چیز نہ ہو، کوئی پلنے کا سامان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہے تو وہ ٹوٹے جھونپڑے میں بھی خوش ہے، سعادت مند ہے اور کامیاب ہے. تو اس کامیابی کو حاصل کرنا یہ ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کامیابی کو حاصل کرنا، اور اس کامیابی کو حاصل کرنا مقصد یہ کہ دین زندگیوں میں لانا. اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے راضی ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا. کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بتا دیا. تو مسئلہ اب بہت آسان ہو گیا. اللہ کی پسند چیزوں کو کرنا اور ناپسند چیزوں کو چھوڑ دینا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی بات کو سمجھانے کے لیے مختلف زمانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور اسی بات کو سمجھاتے تھے. ایک نبی آتے، اس کے بعد دوسرے بھی تیسرے پہ در پہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی کام دے کر بھیجا. وہ کیا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالو، ہدایت پر لگاؤ. اس کام کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آخر میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے مبعوث فرمایا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور عالمی نبی. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے، اور جتنے بھی دنیا میں انسان آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا یا بیٹی، جتنے بھی دنیا میں آئے انسان ہیں، جنات ہیں، سب کے لیے آپ رحمت بن کر دیجیے، اور سب کو یہی دعوت دی: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تو وہ مبارک محنت اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو بھی عطا فرمائی. یہ وہ محنت ہے جو اللہ نبیوں کو دیا کرتے. آج ہم اپنی کامیابی چیزوں کے حاصل کرنے میں سمجھ رہے ہیں،
مال کے جمع کرنے میں کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے، اور دھوکہ جب آنکھیں بند ہوگی تو یہ کھل جائے گا۔ کامیاب کون تھا، ناکام کون ہے؟ ایک ہے جس کو میں کامیاب کہوں، آپ کامیاب کہیں، لوگ کامیاب کہیں، زمانہ کامیاب کہیں، ایک وہ کامیاب جس کو اللہ خود کامیاب بتائے کہ یہ کامیاب ہے، وہ بھی اللہ نے فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم میں داخل ہو گیا، جنت سے ہٹا دیا گیا، یہ سب سے بڑا ناکام انسان، اور جس کو جہنم سے دور کر دیا، جنت میں داخل کر دیا، یہ سب سے بڑا کامیاب انسان۔ تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے جو اسباب بنائے ہیں وہ سب کو برابر دیے، چاہے وہ غریب ہے یا وہ مالدار ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، اس کا حاصل کرنا، اس کے لیے اللہ نے اسباب سب کو دیے۔ جتنے بھی اللہ کے راضی کرنے والے اسباب اور اعمال ہیں، ان اعمال کو کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسباب سب کو دیے ہیں، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آنکھیں، زبان، یہ سب کو اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر کے لیے یہ نہیں کہ یہ اسباب ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے، مال ہوگا تو اللہ خوش ہوں گے، اتنی بڑی ڈگری حاصل ہوگی تو اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں، کامیابی کے اسباب اللہ پاک نے سب کو برابر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو پہچاننا، یہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اپنے مالک اور خالق کو پہچانے۔ کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا مالک ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اور علماء فرماتے ہیں عبادت مقصود اللہ کو پہچاننے کے لیے، اے لِيَعْرِفُونَ، اللہ کو پہچانو۔ پہلے آدمی کسی کو پہچانتا ہے پھر اس کا حکم مانتا ہے، اگر کسی کو پہچانتا نہ ہو تو اس کا حکم کو کسی ایک طرف کر دیتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو، اعلان کرنے والا کوئی اہم اعلان کرے تو اس کو پہچانتے کس کا اعلان کر رہا ہے، اس اعتبار سے اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے اپنا یقین ٹھیک کر رہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اسی بات کی محنت فرمائی، یہ لوگوں اپنے دل کا یقین ٹھیک کر لو، اللہ سے ہونے کو مان لو، چیزوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر کرتے ہیں، یہ یقین حاصل کرنا۔ اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے اس یقین کی روزانہ دعوت دی جائے۔ روزانہ دعوت دینا اپنی ضرورت سمجھ کر اور اپنی نیت کر کے دعوت دے۔ جو دعوت دیتا ہے اللہ پاک دعوت دینے والوں کو پہلے عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے دین کے لیے کوشش محنت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، راہیں کھولتے ہیں۔ تو دعوت دینے والے کے سب سے پہلے ایمان مضبوط ہوگا۔ اب دعوت میں کیا بولنا ہے؟ دعوت میں اللہ کو بولنا ہے، اللہ کے احکامات کو بتانا ہے، اللہ کی محبت دل میں بٹھانی ہے، اللہ کتنے کریم ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کے احسانات ہمارے پر کتنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کے اللہ نے پھر ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، ایک احسان کے بعد دوسرا احسان، پھر احسان، پھر احسان، اتنے احسانات، اتنی نعمتیں دینے والے کا ہم شکر ادا نہ کریں، ہم اس کو نہ پہچانیں۔ فرمایا کہ یہ سراسر ظلم، سراسر ظلم۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمان یقین کی دعوت دینا، اس سے ایمان یقین بنتا ہے۔
اپنی نیت کرنا، اور پھر ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا۔ اپنی دعوت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بولا جائے۔ دیکھو اللہ نے قرآن پاک کے اندر نبیوں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً قرآن کے ہر سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، یہ جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ان واقعات میں غور کرنا، علماء سے تحقیق کرنا، اور جب صحیح واقعہ ذہن میں آئے اب اس کی آگے دعوت دینا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اب دعوت دیتے دیتے جو ہے شیطان چونکہ ہمارے ساتھ ہے، اور شیطان ہماری دعوت کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے دل میں وساوس پیدا کرے گا۔ وہ کیا کہے گا کہ تم جس نبی کی واقعہ سنا رہے ہو یہ تو اللہ کے نبی تھے، یہ تو گناہوں سے معصوم تھے، یہ تو گناہوں سے پاک تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ مدد ان کے ساتھ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں ڈلوا کر پھر بچا کر دکھایا۔ وہ تو اللہ کے خلیل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں پار کر کر دکھایا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کنویں میں پہنچانے کے بعد اللہ نے نکالا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد اب شیطان ہمارے دعوت کو کمزور کرنے کے لیے یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر بیچارہ نئے نئے اعمال میں کمزور، اتنا ایمان نہیں بنا، وہ کہتا ہے بات تو صحیح ہے کہ وہ تو نبیوں کے ساتھ واقعات اور نبیوں کی اللہ نے مدد فرمائی، لیکن اللہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدد نصرت کے دروازے اللہ سے کھلوائے وہ بند نہیں ہوئے، وہ قیامت تک، اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے، قیامت تک آپ کی نبوت جاری ہے، چاہے آپ دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے۔ 23 سال کا عرصہ آپ نے نبوت کا گزارا اور پھر آپ تشریف لے گئے، اور یہ ساری کائنات اور قیامت تک آنے والا زمانہ سب آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو جو مدد کا، نصرت کا، فتوحات کا دروازہ اللہ سے کھلوایا تھا وہ قیامت تک کھلا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا، نجات دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اللہ کے حکم سے مچھلی کھا گئی، مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ نے کلمہ سکھایا، یہ کلمہ پڑھو، یہ کلمات پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی کلمات پڑھے، اللہ نے ان کلمات کی برکت سے نجات عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا اگر یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی نجات دینے والے ایمان والوں کو۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم رسولوں کی مدد کرنے والے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اللہ نے پھر ان کو بہت بڑی عزت اور بادشاہت عطا فرمائی، یہ اللہ کا شرف۔ فرمایا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ اللہ نے جو مدد کا دروازہ اس امت کے لیے حضور کے زمانے میں کھولا تھا یا پچھلی امتوں پہ ایمان والوں پر کھولا تھا، اللہ نے وہ قیامت تک کھولا ہوا۔ پھر ایمان یقین کی دعوت دے کے اپنے ایمان یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی تصدیق کرنا جہاں حق ہے، سچ ہے۔ اور تیسرا کام پھر یہ ہے روزانہ اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنا، دعا مانگنا، یہ اللہ ہمارے ایمانی بول کے اندر اس میں قوت پیدا فرما،
اس میں روح ڈال دے، اس میں جان ڈال دے۔ یہ تو میں نے الفاظ ہی بولے ہیں، آج ہم دعوت دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں، مجھے دعوت دینی آ گئی، میں نے 6 نمبر سیکھ لیے، مجھے ایمان یقین کی بات کرنی آ گئی، بہت مبارک، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، یہ ہماری دعوت دینا تو ایک الفاظ ہیں، ان کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ اسباب ہے، صرف دعوت ہے کہ مطمئن نہیں ہونا۔ یہ 6 صفات بیان کر کے ان کی حقیقت بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تکالیف برداشت کی۔ یہ تکالیف پہنچانے والے یہ آپس میں رشتے دار بھی تھے، جاننے والے تھے، اور صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ تو کریں۔ فرمایا نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو جھکائے رکھو۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اب اس تربیت کے زمانے کے اندر حکم کیا ہے کہ خاموش رہو، برداشت کرو۔ اس برداشت کرنے سے اللہ نے ایمان کے اندر طاقت پیدا فرما دی۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، قرآن سے مراد یہاں احکامات ہے، پہلے ایمان سیکھا پھر احکامات نازل ہو۔ ان احکامات میں سب سے بڑا حکم اللہ پاک کا عبادات میں نماز ہے ایمان کے بعد۔ اب نمازوں پر محنت، نمازوں میں جان لگانا، اپنی نمازوں کو جاندار اور شاندار بنانا، اللہ کے راستے میں نکل کر اس بات کی محنت کی جاتی ہے۔ یہ نکلنا کوئی معمولی نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، اس نکلنے سے انسان اپنے اعمال پر محنت کرتا ہے، نمازوں پر محنت کرتا ہے، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایمان یقین میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کس لیے آیا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑی نعمت، اس میں آدمی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے نمازوں پر محنت، نمازیں اللہ پاک نے اپنے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں نمازی عطا فرمائے۔ خود اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہمیں یقین ہو، آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یقین کسی اور جگہ ہوتا ہے، یقین کسی اور جگہ، نماز اللہ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے اور کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ہم دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں، دجال نکلے گا۔ فرمائے کہ مجھے اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ خطرہ شرک خفی کا ہے۔ شرک خفی، پوشیدہ شرک انسان کرتا رہتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟ جیسی نماز پڑھتا ہے، تیز تیز، قیام بھی مختصر، رکوع بھی تھوڑا سا، جلسہ قومہ تو ہے ہی نہیں، تیز تیز نماز پڑھ کے 4 رکعت والی نماز تھی 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اچانک دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ میری طرف، اب اس نے بھی دیکھ لیا کہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی نماز 2 رکعتیں تو جلدی جلدی پڑھ لی، اب 2 رکعتیں بہت آرام سے، بہت لمبی رکعت، بہت لمبا قیام، بہت لمبا رکوع۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے کہ اللہ کے لیے کون سی نماز پڑھ رہا تھا اور مخلوق دیکھ رہی ہے، یہ تصور آیا تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا ہر عمل کے اندر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہے، اندر کے یقین دیکھا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، زبان پر جو کچھ بھی ہے، اور یہ زبان پر جو ہے یہ صرف دنیا کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ زبان کی کچھ اور بات ہے، دل کی کچھ اور بات ہے،
یہ زبان دنیا میں ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک دیکھ لیں گے۔ جو دل میں ہوگا وہ زبان پر آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دل کی بات اور ہے، زبان کی بات اور ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ہاتھ پاؤں مہر لگ جائے گی، ہر چیز میں مہر لگ جائے گی۔ اب اس کے جو ہے اعضاء بولیں گے، اللہ فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ اب وہ کہے گا تمہیں کیا ہوا، تمہاری خاطر تو میں کرتا تھا اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ آگے اللہ بلوا رہے ہیں، اللہ نے مہر لگا دی، منہ بند ہو جائے گا۔ جو زبان سے الفاظ بولے تھے وہی زبان دنیا میں وہی بولے گا، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے، میں چل کر فلاں گناہ کیا تھا، ہاتھ بولے گا مجھ سے فلاں چوری کی تھی، فلاں نافرمانی مجھے استعمال کیا تھا، دماغ بولے گا، انسان کے اعضاء بولنے شروع ہوں گے۔ یہ حیران ہوگا کیا ہو گیا اس کو، کہ اللہ پاک اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھول کر دکھائیں گے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے اور اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر لے، جو تو نے دنیا میں کیا تھا وہ لکھا ہوا۔ اب اس کے جو بھی کیا ہوگا عمل وہ لکھا جا رہا ہوگا، قیامت میں سامنے آ جائے گا۔ یہ کیا کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہوا اس کتاب کو، اس میں تو چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوست اور عزیزوں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے، ہم سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، سوچ سمجھ کر دن رات گزاریں، سوچ سمجھ کر شادی بیاہ کریں، سوچ سمجھ کر خوشی غمی کو منائیں، سوچ سمجھ کر ہم اپنے قدم اٹھائیں گے تو یہ آدمی کامیاب ہوگا، یہ آدمی کامیاب ہوگا، ورنہ تو لکھا جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی انسان بول رہا ہے، جھوٹ بولا تھا، ایک آدمی نے دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا دو دے فرشتے کیسے لکھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں، تو فرشتے دب لکھ رہے تھے۔ جنہوں نے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے مجھے دکھا دو تو انہوں نے وہ بھی لکھ لیا۔ جو انسان بولتا ہے لکھ لیتا ہے۔ کرامن کاتبین، دوسرے نمازوں پر محنت کر کے اگر نمازیں درست ہو گئی تو ساری زندگی درست ہو جائے گی۔ نماز ایسی ہو جو اللہ کی مدد کو عرش سے فرش پر لے آئے۔ کتنے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ حضرت میرے والد صاحب کی کاپی میں آپ کے ذمے 10 لاکھ درہم ہے، یہ دینار ہے، 10 لاکھ کا آتا ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا جب چاہو لے لو مجھ سے۔ پھر کچھ دن بعد کہا حضرت وہ غلطی ہو گئی، وہ تو ہمارے ذمہ تھا، آپ کے 10 لاکھ ہم نے آپ کے دینے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہا کہ میں نے معاف کر دیے۔ آگے حضرت ہمارے پاس ایک ٹکڑا ہے زمین کا، ہمیں مال غنیمت سے ملا تھا، وہ ٹکڑا زمین کا آپ ان کے بدلے میں لے لیں۔ چلو بہت اچھی بات۔ ٹکڑا دیکھنے کے تو بنجر زمین تھی، اس میں پانی نہیں تھا، کوئی فصل نہیں ہو سکتی تھی، نہ قابل کاشت فصل تھی، وہ زمین تھی۔ وہاں چلے گئے، غلام سے کہا مسلح لاؤ، پانی لاؤ، پانی لیا، وضو کیا، مسلح بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ دیر تک سجدے میں پڑے رہے اور آخر کار پھر سلام پھیرنے کے بعد نماز پوری فرمائی۔ سلام پھیرنے کے بعد غلام سے کہا یہاں سے کھودنا شروع کرو۔ جو کھودنا شروع کیا تو وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ یہ تھی نماز۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، مجھے غلام نے آ کر خبر دی حضرت ہمارا باغ خشک ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے درخت سوکھ رہے ہیں۔ تشریف لائے اپنے باغ کے اندر اور غلام سے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد نفل 2 رکعت صلاۃ الحاجات اللہ کے سامنے ادا فرمائی۔ پھر غلام سے کہا جاؤ دیکھو کوئی بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ دیکھنے کے حضرت کوئی نظر نہیں آیا۔
یہ ہے ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے وہ حق ہے، تو اللہ نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب نماز تو پڑھ لی لیکن بادل نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا نہیں ہو رہا، میں تو جو میرے حکم تو پورا کر لیا، نہیں، اپنے عمل میں کمی دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرنے کے بعد اس کو انتظار کرتے ہیں یہ کیوں نہیں پورا ہوا، کیا وجہ بن گئی؟ بھائی عمل میں کمی آ سکتی ہے، اللہ کے وعدے میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے وعدے حق اور سچ، خزانے کم نہیں ہے، بھرے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارے جن، تمہارے انسان، تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب جمع ہو جائیں اور ہر ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے مانگے، اللہ پاک کو دے دیں، تو ایک سمندر میں سے ایک قطرہ کم ہو جائے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں آتی۔ قطرے کے نکلنا کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب اللہ پاک جو ہے پھر نماز دوبارہ پڑھی اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، پھر غلام سے کہا دیکھ آؤ کچھ نظر آئی ہے؟ غلام دیکھ کر آیا کہ کچھ نظر نہیں آیا، پھر نماز پڑھی، کئی مرتبہ ایسا کی۔ آخرکار غلام نے کہا جی پرندے کے پر کے برابر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا ہے، پرندے کے پر کے برابر۔ تھوڑی دیر میں وہ پرندے کا پر کا ٹکڑا جو تھا وہ پھیلا اور زیادہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے سے بارش برسائی، جو غلام سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کہاں تک یہ بارش؟ غلام دیکھنے آیا اور کہا حضرت صرف باغ کے اوپر اور کہیں نہیں ہے۔ یہ تھی اللہ پاک کے خزانوں سے نماز سے فائدہ اٹھانا، اللہ کے خزانوں سے، یہ اللہ پاک اسی نماز دی ہے۔ اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ملک مال نہیں دیا، چیز نہیں دی، عوامر اور احکامات دیے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں بادل آیا اور بادل میرے اوپر سے گزرا تو بادل میں سے آواز کیا آئی، اس کی حدیقت فلاں، فلاں کے باغ کو پانی دو، کسی کا نام لیا۔ کہتے وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے انسان کی آواز اور نام انسان کا، تو وہ بادل چلتا رہا، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا بادل۔ آخرکار ایک پتھریلی زمین پر بادل برسا اور پانی نیچے آیا اور ایک نالی کے ذریعے سے پانی ایک زمین پر جانے لگا اور وہ نالی میں جاتا رہا، نالی کے ساتھ ساتھ ایک باغ میں وہ نالی جا رہی تھی اور ایک آدمی کسی لے کر پانی کو ٹھیک کر رہا تھا، دے رہا تھا، کہیں سے چھوڑ رہا تھا، کہیں سے بند کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میرا نام تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہ میں تمہارا نام پوچھتا ہوں کہ میں نے تمہارا نام بادل میں سے سنا ہے، تم نے میرا نام بتایا تو جو نام بادل میں سنا تھا وہی اس کا نام تھا۔ اس کے اللہ پاک نے بادلوں کو حکم دیا اور نام لے کر فرمایا، اب کہا تیرا کون سا وہ عمل ہے کہ تیرے بادل سے تیرا نام آ رہا ہے اور تجھے پانی برسانے دینے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا لمبا نظام بنا دیا اور تیرے باغ میں پانی لگ رہا ہے، تو کیا کہ میں اپنے باغ کے پھل پک جاتا ہے اس کے میں 2-3 حصے کرتا ہوں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور فقیروں کے لیے اور آئندہ کے لیے، بیج کے لیے۔ تو جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال کو غریبوں میں اس کا حق رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو نمازوں پر محنت کرنا، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، یہ اللہ پاک نے عمل دیا ہے۔ اب ایسی نماز بن جائے اس نماز کے ذریعے سے اللہ خوش ہو جائے، خوش ہو کر ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو، نماز کا ظاہر، نماز کے الفاظ صحیح ہوں اور نماز کے اندر کس توجہ سے نماز پڑھی جائے، کیا دھیان ہو، یقین کے ساتھ نماز پڑھے، نماز پڑھنا یقین کے ساتھ کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے ضرور دے گا۔ اللہ تو انسان کے گمان پر فیصلے فرماتے ہیں، جیسے انسان کا گمان ہوتا ہے اللہ سے، تو اس لیے نمازوں پر محنت کر کے ہم اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل، اللہ کے حکموں سے، اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں، ایک ملک مال اسباب کا راستہ ہے، ایک ایمان اور اعمال کا راستہ ہے۔ اب ایمان اور اعمال کا راستہ، اس پر اللہ کے وعدے ہیں، اس پر اللہ کے وعدے ہیں، اور
اسباب اور ملک و مال اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، کہیں بھی اللہ کا وعدہ نہیں، اتنا مال جمع کر لو گے میں تمہاری مدد کر دوں گا، اسباب پر کوئی وعدہ نہیں، نماز پر ہے، نماز پڑھو گے یہ دوں گا یہ دوں گا۔ اب نماز مثال کے طور پر اب 5 وقت کی نماز کے بارے میں فرمایا جو اہتمام کرے گا، اللہ پاک کیا فرما رہے؟ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ کتنی بڑی بات، اللہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہمارا کوئی حق نہیں اللہ کے ذمہ، عبادت کرنا تو یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ سے حق کے بارے میں مطالبہ کرنا یہ کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اپنی خوشی سے ہمیں انعامات دے رہے ہیں، خوش ہو گئے، خوش ہونے کے کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داری پر جنت داخل فرما رہے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی تو تمہیں انعامات دوں گا، سب سے پہلا انعام کیا فرمایا؟ تمہاری رزق کی تنگی دور کر دوں گا۔ آج جس کے لیے سب پریشان ہیں، چھوٹا بڑا مرد عورت غریب امیر، کسی ملک کا رہنے والا، ایک ہی فکر، جس کے لیے اللہ کے سارے عوامر کو چھوڑ دیا، سارے احکامات کو چھوڑ دیا، ایک ہی فکر میں لگے، جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کر رکھا ہے اب اس میں خود لگ گئے۔ بس قبیلہ عبد الاشہل، یمن سے قبیلہ آیا، یمن سے قبیلہ آیا مدینہ منورہ کے اندر، اور جب انہوں نے مدینہ میں پڑاؤ ڈالا تو بھوک لگی، آپس میں مشورہ کیا کہ جی کوئی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں آ کر، اب کون جائے؟ ایک کا طے کیا، وہ چلے گئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کسی بھی دنیا میں رینگنے والے جانور پرندے جو بھی جاندار ہے اس کے رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے تو اس صحابی نے باہر سے آواز سنی کہ جب اللہ نے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے ذمہ ہمارا رزق ہے، جاندار، ہم تو انسان ہیں، تو بجائے حضور کے پاس جانے کے واپس آگے قبیلے والوں کے پاس، اور یقین تھا، اور آ کر کہا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا ہے، اب وہ تیار کر کے کچھ دیر میں کھانا آنے والا ہے، جی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں پتیلوں میں سالن روٹی اس میں ڈال کے سرید کہتے ہیں، جو عربوں کی بہت اچھی غذا ہے، مطلوب اور پسندیدہ غذا، روٹی کو گوشت میں پکایا جاتا ہے، وہ لے کر آئے۔ انہوں نے خوب کھایا، کھانا کثیر بھی تھا، لذیذ بھی تھا، مزیدار بہت تھا اور کھانا بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، بھوکے تھے، پورے قافلے نے کھانا کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا۔ جو کھانا بچ گیا، انہوں نے سوچا جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اس طرح پتہ نہیں کتنے مہمان آتے ہوں گے حضور کے، تو یہ کھانا ہم حضور کو دے دیتے ہیں تاکہ اور مہمانوں کو بھی کھلا دیں۔ کچھ نے کہا کہ حضور کے پاس تو کھانا اللہ اور دیں گے، اللہ پاک دیتے رہتے ہیں، جو ہمارے اگلے وقت میں کام آ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، جس اللہ نے ہمیں آج کھلایا کل بھی کھلائے گا۔ تو مشورہ یہ ہوا اس کھانے کو حضور کو واپس کر دیا جائے تاکہ ہر اور مہمانوں کو کھلائے، اور اس کے لیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں اور حضور کا شکریہ ادا کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے، آپ نے کھانا کھلائے، شکریہ ادا کرنے چلتے۔ سارے قافلے والے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمیں کھانا کھلایا۔ کون سا کھانا؟ کہ جی آپ کے ساتھی لے کر آیا ہمارے پاس کھانا، ہم نے کھانا کھایا، کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تمہارے پاس۔ وہ کہتے رہے بھیج آپ نے بھیجا ہے، وہ تو ہمارے نہیں بھیجا۔ تو وہ جو صحابی کو بھیجا تھا نا، انہوں نے آگے بڑھ کر بات کی، یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے، مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ سے کھانے کی درخواست کروں، لیکن آپ کی زبان سے میں نے یہ کلمات سنے، قرآن کی آیتیں سنی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ یہ میں نے آیت سنی تو میں نے کہا تو اللہ کے ذمہ تو ہم کیوں حضور سے کہیں، ہم اللہ سے کیوں نہ کہیں، ہم تو اللہ سے کہنے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ نعمت رزق تھا، اللہ نے تمہیں کھلایا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پہلا وعدہ نماز پڑھنے پر رزق میں برکت۔ آج جو مشکل کام ہے وہ تو کر لیتے ہیں، صبح صبح منڈی جانا،
وہاں سے سامان لے کر آنا، نیند چھوڑنا، سردی میں گرمی میں مشکلات کے اندر ہر حال میں جانا آسان ہے، لیکن 2 رکعت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہی ہمیں مشکل نظر آتی، حالانکہ اس میں اللہ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ کیا؟ سب سے پہلے قبر میں جانا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کس کے لیے کس وقت تیار ہے قبر، آنکھیں بند ہوئی قبر میں، آنکھیں بند ہوئی اسی وقت قبر میں۔ اب قبر میں جو ہے انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور سب سے پہلے کام قبر کے اندر اس کے اعمال کی پوچھ ہوگی، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو حضور کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ سوالات ہوں گے۔ اب فرمایا کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک قبر کی عذاب سے بچائیں گے، اور قبر کی عذاب سے اگر بچ گیا انسان وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، جس کے سارے مراحل اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، سارے مسائل حل ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر نماز اس کی صحیح نہ ہوئی اور نماز کے اندر وہ سستی کرتا رہا اور نماز کو چھوڑتا رہا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ نہیں، پابندی کا نام آیا، اہتمام کا نام آیا، حضور نے اہتمام کا کہا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو سب سے پہلا وعدہ رزق کا، اس کے بعد بڑا وعدہ کیا، اللہ پاک اسے عذاب قبر سے بچائے گا۔ اس کے بعد یہ تو عالم برزخ کا معاملہ ہے، قبر کی زندگی عالم برزخ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اعمال نامے اس کے دیے جائیں گے، جیسے کھانا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھ لے، کتاب کو پڑھے گا اور وہ پچھتائے گا اگر گنہگار ہوگا، اور اس میں برائیاں زیادہ لکھی ہوں گی، فضول باتیں زیادہ لکھی ہوں گی، لایانی زیادہ لکھی ہوگی، تو وہ آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ عمل نامہ جھک گیا نیکیوں والا تو بہت بڑی کامیابی، اگر اعمال نامہ برائیوں کا جھکا تو پھر یہ حاویہ میں جائے، جہنم میں جائے گا۔ تو اس وقت انسان کو اللہ پاک اس کے اعمال نامے دیں گے، اور اس کا ہر آدمی کو اعمال نامہ دیا جائے گا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں، کسی کو الٹے ہاتھ میں۔ اب اس وقت جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا اب وہ سب کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا اور مجھے کامیابی مل گئی، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، یہ ہوگی نشانی کامیابی کی۔ ساری دنیا کے انسان دیکھ رہے ہوں گے، ساری دنیا کے انسان پہچانتے ہوں گے آج فلاں کامیاب فلاں ناکام۔ اس وقت انسان کی کامیابی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عذاب نہ ہو، صرف یہ ناکامی اور یہ سب کے سامنے آئے گی، یہ بہت بڑی ذلت کا عذاب۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پھر اللہ پاک جو ہے پلسرات سے گزاریں گے، وہاں سب نے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے گزرنا ہے پلسرات، نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، ہر ایک نے گزرنا ہے اپنے گناہوں کی نحوست سے۔ کوئی آہستہ گزرے گا، کوئی ٹھوکریں کھائے گا، کوئی گر جائے گا، کوئی پیدل چال چلے گا، کوئی جانور کی چال، کوئی پرندے کی چال، اور کچھ ایسے نیک بخت ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے نماز کے اوپر، جو اس طرح 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک اس کو اس پل سے بجلی کی طرح گزار دیں گے، اور پھر سب سے بڑا حساب کتاب اللہ پاک اسے نہیں لیں گے، بغیر حساب کے جنت داخل فرمائیں گے۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق اور سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں آ سکتی، جس طرح فرمایا ایسے ہی ہے، تو ہمیں یقین ہو۔ اس لیے ایک تو اپنی نماز پڑھنا، ایک امت کے ان لوگوں کی فکر کرنا جو بیچارے نماز میں سستی کر لیتے، ان کے پاس جانا، بے غرض ہو کے جانا، ان کی منتیں کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کا مال، اس کا گھر، اہل و عیال، اس کا گھر سب کچھ چھین لیا گیا ہو، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ آپ کی محنت مکہ کی گلیوں میں ہوا کرتی تھی، ایک ایک کے پاس جایا کرتے تھے، اور
کہتے تھے اے لوگوں میری بات سن لو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ برا بھلا کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں اس کام کو چھوڑا. سارے قریش والوں نے زور لگا لیا، سارے قریش والے جمع ہو کر آ گئے. آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مال چاہتے ہیں ہمارا مال حاضر ہے، آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے. ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں کیا. آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم حاضر، آپ سردار بن جائیں، ہمیں اس کام کے لیے مجھے بھیجا ہی نہیں کیا. آپ عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم قریش کی 10 عورتیں لا کر آپ کے پاس جمع کر دیتے ہیں، آپ جسے چاہے نکاح کر لیں، اور ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں کیا. آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے؟ کوئی بیماری نہیں ہوئی. آپ کو سحر ہو گیا ہے؟ ہم آپ کا علاج کرانے کے تیار ہیں. مجھے کوئی سحر نہیں ہوا. میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں کہ سارے لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچا لوں اور جنت میں لے کے چلا جاؤں. یہ آپ کی دعوت تھی. ابو طالب کے پاس سارے قریش والے جمع ہو کر آ گئے اور کہا ہمیں آپ کے بھتیجے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ ان کو منع کریں، یہ ہمارے مورتیوں کو، خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عقیل کو بھیجا، بلا کے لائے. آپ تشریف لائے، گرمی کا وقت تھا، دھوپ سر پر سورج تھا، اور کہا میرے بھتیجے یہ سارے قریشی والے جمع ہو گئے اور یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے تکلیف ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہنا چھوڑ دو. بہت ساری باتیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا جان آپ نے جو بات کرنی تھی کر لی؟ کہا میں نے کر لی. فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تم کہا کہ اگر کوئی سیڑھی لگائے اور آسمان پر چڑھ جائے اور سورج تک پہنچ جائے اور وہاں سے ایک انگارہ لے کر آئے، لا سکتا ہے؟ کہا کہ کوئی نہیں آ سکتا. ابو طالب نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا، آج تک یہ ہی نہیں، وہاں سے سورج تک پہنچ نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، ایسے ہی اس بات کو کہنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک دن آئے گا کہ سارا پورا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میرا سر بدن سے جدا ہوگا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کو چھوڑا نہیں. جس مجنہ بازار کے اندر آپ دعوت دے رہے، حضرت طارق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، عمر چھوٹی تھی. ایک بازار میں دیکھا کہ ایک سرخ دھاریوں والی چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک جوڑا پہنا ہوا ہے، اور وہ بہت نوجوان خوبصورت ایک بات کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اب ایک آدمی 2 زلفوں والا، سفید رنگ، مہنگی اس کی آنکھیں، لمبا اس کا قد، اور وہ آپ کو جھٹلا رہا ہے. اے لوگوں نعوذ باللہ ان کی بات نہ ماننا، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، جس کی بات کو مانو گے اپنے آپ سے چلے جاؤ گے. اور وہ کہہ نہیں رہا بلکہ وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، ایڈیوں کو، پنڈلیوں کو زخمی کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچ کر تشریف لے جاتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں وہیں پہنچ جاتا ہے اور آگے ترتیب کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ کہ ان کا چچا عبد العزیٰ، یہ ابو لہب ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی اپنے کام کو پیچھے نہیں کیا. پھر آپ کی تسلسل کی محنت کی برکت سے وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں اور وہاں سے اللہ کے پاس سے ایک عہد نامہ پرچہ لے کر آئے جس میں اللہ پاک کہہ دیں کہ ہمارا رسول ہے اور آپ کے ساتھ 2 فرشتے بھی آئیں، آپ کی تصدیق بھی کریں، تو بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایسے لوگ کہنے والوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی. یہ ہوتی ہے محنت. جو محنت مسلسل ہوتی ہے، محنت تسلسل سے ہوتی رہے، وہ اثر لاتی ہے. قطرہ قطرہ پتھر پر گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. اس لیے بھائی اپنی محنت کو چھوڑنا نہیں، اپنی محنت کو کرتے رہنا ہے، اپنی محنت میں لگے رہنا ہے. نتیجہ ہمارے ذمے نہیں، نتیجہ کس کے ذمے بھائی؟ اللہ کے ذمے. ہم تو محنت کے مکلف ہیں. ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چاہت تھی اسلام میں داخل ہوتے،
بہت محنت، بہت آپ نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ ہی پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے پاس آپ کی گواہی تو دے دوں۔ جب موت کا وقت آیا تو ابو جہل بھی پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ دادا دین کو نہ چھوڑنا، موت کے ڈر سے اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ چچا جان آپ کلمے کو پڑھ لو، ایک مرتبہ ایک دفعہ پڑھ لو۔ ابو جہل منع کر رہا ہے، لیکن جب آخری جب موت آئی، جان نکلنے لگی اور یہ جملہ دہرایا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں، اور مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ گئے، غمگین ہو گئے۔ قرآن کی آیت آئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو میں چاہوں گا ہدایت دوں گا۔ میرے محترم دوستو، ہم تو محنت کرتے رہیں، ہدایت ملے گی، اور جن پر محنت کی جاتی ہے اللہ پاک ان کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ جہاں جہاں محنت ہوتی ہے، باطل والوں کی محنت، ایک ہماری دعوت حق کی محنت، ہماری دعوت حق دعوت ہے، اور اللہ پاک ہماری دعوت کے ساتھ ہے، اللہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اپنے ایمان کی فکر، پوری امت کی ایمان کی فکر، اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی فکر کی تھی، اللہ نے قرآن میں ان کا پوری صورت اتار دی، اپنے ایمان کی فکر کی تھی۔ اب ہم اپنی بھی ایمان فکر کریں گے، اور تمام دنیا بھر کے انسانوں کی، جنات کی، سب کے سب جہنم سے بچ جائیں اور سب جنت جانے والے بن جائیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، بہت دن سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اب اس کی یقین ہونا چاہیے کہ کامیابی تو دین میں ہے، اس کے علاوہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، کہیں بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی دین میں ہے، اور دین کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کو حضور کے طریقے پر پورا کرنے کا نام دین ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے، بس اسی کو بولنا ہے، اسی پر خود کو اپنے آپ کو لانا ہے، اور اسی کے لیے دور سے دور جانا ہے۔ پھر اللہ پاک کی طرح آ جائے۔ ہمارے یہ آج بول ہے، کل کو اللہ پاک ان میں حقیقت پیدا فرما دے، اور اللہ کرے انہی کلمات کو بولتے بولتے اللہ کے پاس چلے۔ یہ ہے مقصود، جس کام کو بولتا بولتا چلا جاتا ہے اللہ کیا وہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعوت دینا ہے، اور سب کے پاس جانا ہے، اور جماعتیں بن کر پوری دنیا میں پھرنا ہے، تاکہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اس لیے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے پہلے، ہم اپنے فیصلے پر مکلف ہیں۔ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ملے گا۔ آج جو دن گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، کل کا دن آنے والا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں کس حال میں آئے کہ نہ آئے۔ اور اب موقع ہے، اس میں ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اس میں اپنے فیصلے کریں، زندگی کو بدلنے کے فیصلے کریں، اور پوری دنیا میں جانے کے فیصلے کریں، اور اپنی زندگی میں اور پوری دنیا بھر کے انسانوں کی زندگی میں اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر، حضور کے طریقے زندہ ہو جائیں، تاکہ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی۔ چلا سب ساتھ نے فیصلہ کر لیا، قیمتی گھڑیاں ہیں، جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اور بالکل مغفرت کے وعدے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی باقی سے فرمایا کرتی تھی، جمعے کے دن آخری گھڑی ہو تو مجھے یاد دلا دینا، وہ دعائیں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ابھی گھڑی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اسے اللہ کے سامنے اپنا کو پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنی تمنا، اپنی چاہت کو دکھاؤ، اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اللہ قبول کر لیں گے تو سارے مسائل حل ہوں گے، فیصلہ کریں گے سارے ساتھی۔